میری کنیز آج پوچھتی تھی محبت کیا ہوتی ہے، محبت کا کیا مطلب ہے؟ محبت اپنے سوا کچھ نہیں ہوتی، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ محبت کی جاتی ہے، سمجھائی نہیں جا سکتی۔ بلبلی کیسے بتائے کہ وہ پھول کو چومنے کے لیے اپنی زبان کانٹوں پر کیوں رکھ دیتا ہے؟ پروانہ یہ راز کس پر کھولے کہ شمع کی آگ پی کر اس کے سینے میں ٹھنڈک کیوں پڑ جاتی ہے؟ قیس، میں سارا دن رات کا انتظار کرتی ہوں کہ تم سے ملاقات ہوگی، اور جب تم سے ملتی ہوں تو ساری رات دل دھڑکتا ہے کہ صبح ہو جائے گی اور مجھے تم سے جدا ہونا پڑے گا۔ مجھے فرقت کی جو گھڑی عذاب دکھائی دیتی ہے، وہ بھی کیا لوگ ہوں گے جو اپنے محبوب کی جدائی میں دن، مہینے اور سال گزار دیتے ہیں۔ گھبراؤ نہیں جانے قیس، محبت میں وہ منزل بھی آ جاتی ہے جب فاصلے مٹ جاتے ہیں اور جدائی کا وجود ختم ہو جاتا ہے، جہاں دیکھنے والی آنکھیں اور نظر آنے والا جلوہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں، جب نہ طالب رہتا ہے اور نہ مطلوب، صرف محبت رہ جاتی ہے۔ قیس، خدا جانے ہماری یہ چھوٹی سی جنت کب تک قائم رہے گی۔ نخلستان کے درخت ہماری محبت پر کب تک پردہ ڈال سکیں گے؟ قیس، اگر کسی دن وادی کی ہواؤں نے ہمارا راز کسی سے کہہ دیا تو محبت کو زنجیریں پہنا دی جائیں گی، ہمارے درمیان تلواروں اور نیزوں کی دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ صحرائی قبیلوں کے جوان رسوائی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ محبت کو کئی بار کربلا میں لایا گیا ہے، اور یہ ہر بار اپنے لہو میں نہا کر سرخرو ہوئی ہے۔ اسے دار پر کھینچو یا سولی پر چڑھاؤ، یہ مر نہیں سکتی۔ یہ خدا کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے لیلا، اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ جس نے محبت کا آب حیات پی لیا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ عزرا، کیا لیلا نے ناشتہ کر لیا؟ بیگم حضور، بس اب انہی کا ناشتہ لینے جا رہی ہوں۔ سرتاج، آپ کو لیلا کی بھی کچھ فکر ہے؟ کیوں، لیلا کو کیا ہوا؟ جوان ہو گئی ہے امیر، آپ اسے کب تک گھر میں بٹھائے رکھیں گے؟ لڑکیوں کے ہاتھوں پر اسی عمر میں مہندی رچائی جاتی ہے۔ بیگم، تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا۔ سنا جعفر تمہاری بہن کیا کہتی ہے؟ امی لیلا ٹھیک کہتی ہے امیر، لیکن نجد کے ان صحرائی قبیلوں میں ہمیں کوئی نوجوان ایسا دکھائی نہیں دیتا جو امیر سرور کی بیٹی کے لائق ہو۔ ہم لیلا کے لیے عرب کے کسی شہزادے کا انتخاب پسند کریں گے۔ لبنہ، ابھی شام ہونے میں کتنی دیر ہے؟ شام کیسی سرکار، ابھی تو سورج نے آپ کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، ابھی تو صبح کی پہلی کرن نے رخسار لیلا کا بوسہ بھی نہیں دیا، آپ کی شام کے انتظار میں ہے۔ اب تو یہ دن قیامت کی طرح گزرنے لگا ہے، سورج سے کہہ دو کہ ڈوب جائے۔ محبت کرنے والوں پر اتنی سختی اچھی نہیں۔ آپ ناشتہ تو کر لیجیے۔ جاؤ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اب دن ڈھلنے سے پہلے ہمارے خیمے کا پردہ کوئی نہ اٹھائے۔ اب آنا ہو تو شام کا پیغام بن کر آنا۔ آنکھوں کے سامنے تیرا جلوہ ضرور ہے، کھلتا نہیں یہ راز، پری ہے کہ حور ہے۔ آج بھی ساری رات تمہارے انتظار میں گزر گئی، شام کو گھر سے نکلتے ہو اور صبح کو واپس آتے ہو،
आखिर कहाँ रहते हो आजकल? अब्बा, मैंने कसीदा लिखा है। किसका कसीदा लिखा है तुमने? बस यूं समझ लीजिए कि इश्क ने हुस्न की तारीफ की है। लिखा है, पर्दा उठा तो नूर की बरसात हो गई, गैसू बिखर गए तो वही रात हो गई, तेरे लबों का रंग खिला है गुलाब में, तेरी ही रोशनी है रुखे माहताब में, मैं दिल को थाम लूं तो मेरा क्या कसूर है, आंखों के सामने तेरा जलवा जरूर है। क्या ये तुमने मेरी तारीफ की है? हाँ। नहीं, ये तुम्हारी मोहब्बत शेर के सांचे में ढल गई है। लैला इतनी खूबसूरत कहाँ? फूल अपनी रंगीनी से नाशना होता है, मुश्किल नाफा को अपनी खुशबू का इल्म नहीं होता। इसी तरह तुम भी अपने हुस्न की रानाइयों से बेखबर हो। मुझे तो कसीदा लिखते हुए महसूस हुआ कि लफ्ज कितने बेबस और शेर कितने आजिज हैं। नहीं कैस, फिर भी मेरी तारीफ इस अंदाज से न करो कि हुस्न शर्मिंदा और मोहब्बत गुनाहगार हो जाए। मोहब्बत तो खुदा का दूसरा नाम है लैला, ये कभी गुनाहगार नहीं हो सकती। कसीदा आज तो हम कसीदा सुने बगैर ना जाने देंगे आपको।